Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum lippers. It's me Muhammad Jawad Changezi and I'm back with a new video. پچھلے ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہ وٹ از مینٹل ہیلتھ. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وٹ از اسٹریس اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹریس. کائنڈلی اس ویڈیو کو بھی, اس کا لنک میں ڈال دوں گا اس ویڈیو میں, وہ بھی آپ دیکھ لیں, پورا ایک دفعہ گو تھرو کریں اس کو, اور اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں, آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں اور چیزوں کو ہم سارٹ آؤٹ کر سکیں, چیزوں کو بہتر بنا سکیں. تو اسٹریس, آج ہم بات کریں گے کہ اسٹریس بنتی کس طرح ہے اور یہ اس کی کیا ایفیکٹ ہے انسان کے لائف میں. ہوتا یہ ہے کہ اسٹریس انسان کے ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے. اب ویلیو کیا ہے؟ ویلیو از کیئر, ویلیو از سپورٹ, ویلیو از کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسروں کی بھی ضرورت ہے تو ان کو بھی ہم دے سکیں. تو اگر ہم اسٹریس میں ہو تو ہم, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ ہم دوسروں کو بھی کیئر دے سکے یا لو دے سکے یا سپورٹ دے سکے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے نا تو وہ یوزولی جو ہے فائٹس میں انگیج ہو جاتے ہیں, مطلب فائٹ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, چیزوں کو غلط مانتے ہیں, برا مانتے ہیں, نیگیٹو لیتے ہیں چیزوں کو, اور اس کے علاوہ انسان خود کو نا دور کر لیتا ہے, جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے ان سے بھی دور کر لیتا ہے خود کو, یا پھر سارا دن سونا, ساری رات سو جانا, یہ بھی اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں انسان کی لائف میں ہو تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا, انسان اپنے ریلیشن شپس کو کیری آن نہیں کر سکتا, اس کو بہتر طریقے سے انسان اپنے لائف ہی نہیں گزار سکتا بہتر طریقے سے. جب آپ اس چیزوں کی وجہ سے خود کو لونلی کریں گے اور لونلینس آپ کو اور برا افیکٹ کرے گا تو لائف پورا اسٹک ہو جائے گا. تو ہمارا پرپز یہی ہے کہ ہم ایک خوشحال اور پروڈکٹیو لائف کی طرف آنا ہے. اب ہم اتنے ایک سوفسٹیکیٹڈ مشین کو ہم نے ایک آٹومیٹک موڈ پہ لگایا ہوا کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کیا کہ ہم اپنے ایموشنس کو ہینڈل کریں, ہم نے یہ کوشش نہیں کیا کہ ہم اپنے باڈی کو ہینڈل کریں, ہم نے یہ کوشش نہیں کیا کہ انسان کے اندر جو انرجی ہے اس کو ہینڈل کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے اور چیزوں کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے نا ایک انکانشیس اسٹیٹ آف لائف کی وجہ سے اس سارے چکروں میں, اس سارے پرابلمس میں پھنس جاتا ہے. اچھا, یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے, یہ پارٹ آف لائف ہے. ایک چیز میں آپ کے لیے کلیئر کروں کہ اٹ از پارٹ آف لائف, اٹ از ناٹ پارٹ آف یو, اٹس ناٹ پارٹ آف یور باڈی کہ ہم اس کو لے کے پھرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا پہلے, ہمیشہ سے تھا, اب بھی ہے, یہ انسان کے اس میکینزم میں ہے. لائک آئی سیڈ ان دا پریویس ویڈیو کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے برا تو اس کی وجہ سے ایک ریلیز ہو جاتا ہے ایک کیمیکل which is called cortisol, and cortisol is responsible for depression and stress, anxiety. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ ریلیز ہو گیا, کریٹ ہو گیا, جو بھی ہو گیا. اب اسٹریس کیسے بنتی ہے اس سے؟ اسٹریس اس طرح بنتی ہے کہ اٹ ورکس لائک اے ہک, ایک کانٹے کی طرح. جیسے ہم مچھلی شکار کرتے ہیں نا, ویسے ہی کہ کانٹے میں وہ کچھ پھنساتے ہیں, وہ ڈالتے ہیں پانی میں, مچھلی جب اس کو کھانے لگتی ہے تو وہ پھنس جاتا ہے اس کے منہ میں اور وہ شکار ہو جاتا ہے. لائک وائز ایسے ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ اسٹریس نا ہک کی طرح بن جاتی ہے, ایک کانٹے کی طرح بن جاتی ہے, اور وہ بار بار انسان کو اس کی خوشیوں سے ایسے شکار کرتا ہے, انسان کو ہرٹ کرتا ہے, انسان اپنے ویلیوز سے دور ہو جاتا ہے. لائک اگر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسٹریس کی وجہ سے لڑوں تو ویلیوز تو خراب ہو گیا. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہے, اور اچانک اس کو کوئی بیڈ انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے, تو اب اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ باپ چھوڑ کے اس کو چلا جائے کہ جاؤ اب نہیں کھیلنا اور زیادہ نہیں کھیلنا بس. اب اس بچے کا کیا غلطی ہے اس میں؟ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم ایک انکانشیس لیونگ اسٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. ہم اپنے ویلیو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پیار, محبت, کیئر جو
ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب وہ ختم ہو رہی ہے، اب وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کا ریزن بھی ہوگا نا کچھ، تو ہم دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے وٹ از دا پرابلم. مگر اگر ہم اس پہ ایک بار سوچیں اور اس کو سمجھے تو وی کین میک اے لاٹ آف تھنگس گڈ، لائک وی کین سورٹ اٹ آؤٹ. یہ کوئی انسان کا باڈی پارٹ نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو لیتے پھریں. یہ بس ہمارا، یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، ایک میکینزم میں ہے. ایون ہمارے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا تھا. وہ آپ نے اسٹوری سنا ہوگا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ جب سیپریٹ ہوئے تھے، سیپریشن ہوئی تھی، تو کتنا وہ سیڈ ہوئے تھے، کتنا وہ پریشان ہوئے تھے، اتنا سیڈ ہوئے تھے کہ رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی. رائٹ؟ تو ہم نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. یہ کسی بھی ایج گروپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ورکر ہو، چاہے وہ جو بھی ہو. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے تو یاد ہے بچپن میں منڈے کو جب اسکول جانا پڑتا تھا تو مجھے موت پڑتی تھی. مجھے بالکل نہیں پسند تھا کہ میں منڈے کو اٹھ کے نا اسکول جاؤں. مجھے بہت برا لگتا تھا. وہ بھی ایک اسٹریس تھا. لوگ کام پہ جاتے ہیں، لوگ اپنا جاب کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی ایک اسٹریس ہے. رائٹ؟ تو ایک ایشو یہاں پہ، ایک تو میں نے کہا کہ انکانشیس لیونگ جی رہے ہیں ہم. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز نا اسٹریسفل ہے. لائک اف آئی ایم ان اے جاب اینڈ دا جاب از اسٹریسفل فار می، دین اٹس آلویز اے اسٹریسفل تھنگ فار می. وہ ہمیشہ کے لیے اسٹریسفل ہے. اگر میں پیرنٹ ہوں تو بچہ جب تک نہیں ہے تو وہ ایک الگ ہی سچویشن ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر بال بندہ انسان جو ہے نا کھینچتا ہے اپنا کہ ہوا کیا. تو دس از وٹ وی ہیو ٹو تھنک. اور چیزوں پہ مہر نہیں لگانا چاہیے کہ یہ اسٹریسفل ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں، کیونکہ آج مجھے اسٹوڈنٹ لائف ہی یاد آ رہا ہے زیادہ، کہ اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم ہوم ورک کرتے تھے تو وہ پینسل کے ساتھ وہ نیچے ربڑ بھی ہوتا تھا. تو جب کوئی چیز خراب ہوتی تھی تو ہم ایسے مٹھاتے تھے اس کو، اور جب غصہ آتا تھا کہ یہ خراب کیوں ہوا ہے تو ایسے جب زور سے کرتے تھے وہ پیج پٹ جاتی تھی، یا وہ پیج خراب ہو جاتی تھی اس لیول کا کہ اس کے اوپر پھر دوبارہ کام کرنا، ہوم ورک کرنا وہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. وہ پیج ہی پاڑنا پڑتا تھا پھر. رائٹ؟ تو اگر ہم اسی کو لائف میں اپلائی کریں، اسٹریس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھائیں، اس کو جیسے وہ پٹ جاتی ہے نا ویسے ہی اسٹریس کو اگر انسان دماغ میں ایسے رگڑے، بار بار اس کو لے کے آئے، وہ ہک جو بار بار انسان کو کھینچتی ہے جو کہ اسٹریس ہے، وہ پھر انسان کے مینٹل ہیلتھ کو ویسے ہی پیج کی طرف پاٹ دے گی اور چیزیں بہت خراب ہو جائے گی. تو لائف کو بالکل اسموتھلی اور کام ڈاؤن ہو کے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، بالکل ایزی کر کے. چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا، ایزی کر کے ہم نے لائف کو لے کے جانا ہے آگے، اور بہت اچھے طریقے سے لائف گزارنی ہے. اچھا، میں ایک ورس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں، اینڈ دیٹ از ورس نمبر 79 فرام سورہ نساء. میں آپ کو پڑھ کے یہاں سے بتاتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، پھر یہ کچھ سینسٹیو چیزیں تو میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی مسٹیک کروں میں. اچھا، اٹ از سم تھنگ لائک دس کہ تمہیں جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے. یہ ایک اینڈ میں نے رکھا آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. باقی اس پہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جو سولوشنز آئیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. سو دس از دا اینڈ آف مائی دس ویڈیو. آئی ہوپ یو لوڈ اٹ. If you find it useful, kindly share it with your loved ones, because sharing is caring. Thank you so much. Allah Hafiz.